اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ تو گزشتہ رکوعات سے بنی اسرائیل کی جو مختلف نافرمانی ہیں، ان کی برائیاں ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ان کی 11ویں قباحت اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی بدعہدی ان کے اندر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے عہد، لا تعبدون الا اللہ، کن باتوں پر؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اہم ترین جو کام ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کیونکہ والدین وہ لوگ ہیں جو اس کی دنیا میں آنے کا سبب بنے۔ انسان کی دنیا میں آنے کا ظاہری سبب یعنی حقیقی پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ظاہری سبب جو ہے وہ والدین بنے، اور والدین کے ساتھ جو ہے نا کوئی قید نہیں لگائی گئی کسی بھی قسم کی۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ مطلق والدین جو ہیں وہ کیا ہیں، یعنی قابل تکریم ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، خواہ وہ کیا ہوں، یعنی مسلمان کیوں نہ بھی ہوں، یعنی کافر کیوں نہ ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ کیا جائے گا، حسن سلوک کیا جائے گا۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، یعنی والمساکین اور مساکین کے ساتھ۔ یتیم اور مسکین دونوں ہی وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن یتیم میں زیادہ تراحم ہے بنسبت کس کے؟ مطلق مسکین کے، کہ وہ کیا ہوتا ہے، مطلب نابالغ بھی ہوتا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور عام لوگوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی عام لوگوں سے جو ہے نا اچھے طریقے سے بات کرنا، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا عہد لینے کے بعد ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، تم لوگوں نے کیا کر لیا؟ منہ پھیر لیا۔ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُم، مگر تم میں سے نہایت تھوڑے سے لوگ، معمولی سے لوگ، انہوں نے ان باتوں کی پاسداری کی، وگرنہ اکثر نے تو منہ پھیر لیا۔ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم لوگ اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ان کی 12ویں قباحت بیان کی جا رہی ہے، یعنی پیچھے تو تھا نا کہ احکامات پر عمل ہی نہیں کرتے، اب یہاں ان کی قباحت ایک یہ ہے کہ یہ شریعت کے اوپر اپنی خواہشات کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہ حکم جو ان کی خواہش کے مطابق ہو اس کو تو کیا کر دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اسی کو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کتاب تو ایک ہی ہے، حکم نامہ تو ایک ہی کتاب ہے، اس کے کسی حکم پر عمل کر لیا، کسی پر عمل نہیں کیا، اور یہی کیا ہے؟ خواہش پرستی۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کا کیا ہے کہ دین کے احکام کی اتباع نہیں کر رہے، اس کی پیروی نہیں کر رہے، بلکہ دین کو کس کے مطابق بنا رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کے مطابق جو حکم ہے اس کو لے رہے ہیں، اور جو اپنی خواہشات کے خلاف ہے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اس پر عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے قتل سے تو آپ لوگ باز نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ 2 قبیلے تھے نا یہود کے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اسی طرح 2 قبیلے تھے مدینہ کے جو عام لوگ تھے، اوس اور خزرج۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان کے درمیان
باہمی معاہدہ تھا کس کا؟ ایک دوسرے کے حلیف تھے، یعنی ان میں سے ایک قبیلہ بنو قریظہ کا حلیف تھا اور دوسرا قبیلہ جو ہے بنو نذیر کا. مطلب حلیف ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس قبیلے پہ جب بھی کوئی اچھا برا وقت آئے گا دوسرا قبیلہ اس کا ساتھ دے گا. تو اب اس حد تک تو کیا کرتے، اور پھر ان کی آپس میں بھی اوس و خزرج کی جنگیں ہوتی رہتی. تو یہ ظاہر تو پھر ادھر سے یہ بھی چونکہ ایک کے حلیف تھے تو یہ بھی ایک دوسرے کے مد مقابل لڑتے. اب ان کو منع کیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا. ان دو احکام پر تو انہوں نے عمل نہیں کیا، یعنی وہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے. البتہ اگر ان میں سے کوئی قید ہو جاتا اور وہ قید یہودی ہوتا، قطع نظر اس کے کہ وہ یعنی کس بھی قبیلے سے اس کا تعلق ہے، پھر اس کو چھڑوانے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے، پوری کوشش میں لگ جاتے. ٹھیک ہے. اب اس میں چیز پیش نظر کیا تھی، یعنی پھر یہ بات ہوتی تھی نا، یعنی ایک قبائلی وہ ایک تفاخر کی بات آ جاتی. ٹھیک ہے کہ مطلب یہودی شخص جو ہے نا وہ کیا ہو گیا، قید ہو گیا، اس میں سب مل جاتے تھے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تین حکم دیے گئے تھے، 2 پر تو عمل نہیں کیا، ان کو پس پش ڈال دیا، 1 پر عمل کر لیا جو اپنی خواہش اور اپنی منشا کے مطابق. ٹھیک ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو. یعنی وہ اپنی خواہشات کو شریعت پر کیا کر دے، فنا کر دے. ٹھیک ہے. جس کو دوسرے لفظوں میں اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی طبیعت جو ہے نا وہ کیا بن شریعت کے موافق ہو، یعنی اس کا کوئی عمل جو ہے نا وہ شریعت کے دائرہ کار سے باہر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، 12ویں قباحت ان لوگوں کی، اور یاد کیجیے جب ہم نے تم سے عہد لیا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنا خون نہ بہاؤ گے. ٹھیک ہے. اب اپنا خون نہ بہانے سے مراد کیا ہے؟ اپنی قوم کے کسی شخص کو قتل کرنا ہے اپنے قتل کے ہی جیسا ہے. اس مناسبت سے یہ عنوان اختیار کیا. اسی طرح وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے کیا نہیں کرو گے، نہیں نکالو گے. تو یہاں پر بھی یہی عنوان اختیار کیا گیا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم، حالانکہ وہ تو خود گھر سے نہیں نکل رہے، گھر سے تو کس کو، دوسرے کو نکال رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، اپنے نفسوں کو، اپنے نفسوں سے مراد یعنی اپنے ہم ملت لوگوں کو، ہم قوم لوگوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر کیا ہو، گواہ بھی ہو. مطلب یہ ہے کہ تم نے اقرار کیا اور گواہ بنے رہے کہ ہم اس پر کیا کریں گے، عمل کریں گے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر کیا ہے، یعنی تم ہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے ہو اپنے نفسوں کو. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی مراد یہی ہے، اپنے نفسوں کو قتل کرنے سے مراد کیا ہے، اپنے جو مطلب اہل کتاب ہیں انہی لوگوں کو قتل کر رہے ہو. تو اس کا قتل کیا ہے، گویا کہ اپنا قتل کرنا ہے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکالتے ہو ایک جماعت کو تم ہی میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم حملہ کرتے ہو ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی تم ان پر چڑھ دوڑتے ہو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس آ جائے قید ہو کر تو تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو، حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حرام تھا تم پر ان کا نکالنا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یعنی ان کو ان کے گھروں سے نکالنا یہ تم پر کیا تھا، حرام تھا. جیسے پہلے ممانعت کی گئی تھی، تو 2 کاموں پر تو عمل نہیں کیا، تیسرے پر عمل کر لیا. ٹھیک ہے. جو ان کی اپنی خواہش کی، تو مطلب کیا،
انہوں نے عمل کس پر نہیں کیا؟ شریعت پر عمل نہیں کیا، بلکہ عمل کس پر ہو رہا ہے؟ اپنی خواہش، یعنی جو حکم اپنی خواہش کے مطابق ہے اس پر عمل کر لیا، جو اپنی منشا کے خلاف ہے اس پر عمل جو ہے نا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم لوگ ایمان لاتے ہو کتاب، کچھ کتاب پر، وتکفرون، اور کچھ حصے کا کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دین کی پیروی تو نہیں ہو رہی، جہاں کہیں جو ہے وہ اپنی آسانی نظر آ رہی ہے اس چیز کو لے لیا ہے، اور جہاں کوئی مشکل نظر آئی اس کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی، ٹھیک ہے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اب نماز ہے، نماز لوگوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یعنی ان چیزوں میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب جب بات کاروبار کی آتی ہے، سودی معاملات چھوڑنے کی آتی ہے، پھر وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ کیا نمازی بھی ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ جو حکم ان کو اپنی آسانی، جس میں سہولت نظر آ رہی ہے اس پر تو عمل کر لیا، اور جہاں کوئی مشکل نظر آتی ہے یا جو اپنے نفس پر چیز گراں گزرتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ دین تو اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کیا کر دے؟ فنا کر دے، یا اپنی خواہشات کو یا تو مٹا دے یا ان کو دین کے مطابق بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم لوگ ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض پر، وتکفرون ببعض، اور بعض کا کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بدلہ ہوگا اس کا جو ایسا کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، منافع لے رہے ہیں، منصب لے رہے ہیں، کوئی فوائد لے رہے ہیں، تو یہ سارا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ اس سب کا کیا کرنا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے آپ کے کاموں سے، یعنی جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے لے لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کی عوض، یعنی اپنی آخرت کو لٹا کر دنیا لے لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ایسے لوگوں سے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی کہ یہ سوچیں کہ کہیں نہ کوئی سبب بن جائے، کوئی ایسا ذریعہ بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب 13ویں قباحت ان کی یہ ہے کہ انبیاء کا احترام ان کے اوپر لازم تھا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس میں سے بھی انہوں نے جو ہے مطلب منتخب کرنے شروع کر دی، بعض انبیاء کا انکار کیا، بعض کو مانا، ٹھیک ہے، اور کسی کو شہید کیا۔ تو یہ بھی ان کی ایک جو ہے قباحت، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ 13ویں قباحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کفّا اس کے معنی یعنی نقش قدم پر چلنا، پیچھے آنا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پیچھے بھیجے ان کے بعد رسول، وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یعنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آگے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے بھیجا حضرت عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دے کر، اور وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی، یعنی ان کو مزید تقویت بخشی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، یعنی یہ وہی بات، کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس لائیں رسول وہ ایسی باتیں لا تہوی انفسکم،
یعنی جو تمہارے نفسوں کی خواہشات کے مطابق نہ ہوں. استکبرتم تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کی. یعنی جب وہ ایسے حکم رسول لے کر آئے جو تمہارے نفسوں کی خواہش کے مطابق نہ تھے، استکبرتم تو تم نے کیا کیا؟ کفر کی. یا ایسے حکم لا تہوی انفسکم یعنی جن کو پسند نہیں کیا تمہارے نفسوں نے، استکبرتم تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون تو اب انبیاء کے ایک جماعت کی تو تم نے کیا کی؟ تکذیب کی. ٹھیک ہے. فریقاً یہ جو ہے نا مفعول مقدم ہے. کذبتم فریقاً یعنی انبیاء کی ایک جماعت کی تو آپ لوگوں نے کیا کی ہے؟ تکذیب کی ہے، ان کو جھٹلایا ہے. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک فریق کو تم کیا کرتے ہو؟ قتل کرتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کذبتم یہ ماضی کا صیغہ ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ خطاب ہو رہا ہے ان اہل کتاب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ اشارہ اس طرف ہے ماضی کا صیغہ لے کر آئے. کذبتم یعنی تکذیب انبیاء کی ہو چکی ہے. وفریقاً تقتلون اور یہ تقتلون کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا. تقتلون کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا. تو تقتلون مضارع کا صیغہ لانے میں اشارہ اس طرف ہے کہ انبیاء کو جو انبیاء کے قتل کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. ٹھیک ہے. جیسے مختلف واقعات موجود ہیں سیرت کے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے یہ منصوبے بناتے رہے. تو تقتلون میں اشارہ جو ہے نا اس طرف ہے مضارع کا صیغہ لانے میں کہ یہ استمرار ہے. اس کے اندر فعل مضارع میں استمرار ہے نا. اور نیز اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انبیاء کا قتل جو ہے نا وہ ایک ایسا چیز ہے مطلب وہ اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ وہ کیا جاری ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. ٹھیک ہے. ان کی 13ویں قباحت 14ویں قباحت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یعنی ایک تو یہ انبیاء کی باتوں کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. جیسے پہلے کہا گیا کہ یہ تکبر کرتے تھے اور تکبر کرتے ہوئے یہ لوگ کیا کہتے قلوبنا غلف. ٹھیک ہے. اب غلف کس کو کہتے ہیں؟ اس کی دو تفصیلیں یہاں پر کی گئی کہ ایک تو یہ کہ غلف جو ہے نا یہ جمع کس کی؟ اغلف کی. غلف جمع کس کی؟ اغلف کی. معنی کیا کہ وہ چیز غلف کہتے ہیں وہ چیز اغلف اس چیز کو کہتے ہیں اغلف اور غلف اسی کی جمع ہے کہ وہ چیز جو کسی غلاف اور پردے میں پڑی ہوئی ہو. مطلب کیا ہے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہو یعنی ہمارے دل جو ہے نا وہ کس کے اندر ہے؟ غلاف کے اندر ہے. تو اب وہ مطلب ان تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے. ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی کہ غلف جمع ہے غلاف کی. ٹھیک ہے. ایک تفسیر کیا ہے کہ غلف جمع اغلف کی. اغلف کہتے ہیں وہ چیز جو کسی پردے میں ہو جس کے اوپر کوئی پردہ پڑا ہو کوئی غلاف پڑا ہو. اور دوسرا قول یہ کہ غلف جمع کس کی؟ غلاف کی. تو جیسے کتب جمع کس کی؟ کتاب کی. البتہ پھر یہ جو ہے نا یعنی لام کو ساکن کیا گیا تخفیف کے لیے. کتاب کی جمع کیا آتی ہے؟ کتبن. تو یہ بھی کیا تھا؟ غلفن جمع کس کی؟ غلاف کی. تو لام ساکن ہے کس کی؟ تخفیف کی غرض. ٹھیک ہے. اور بعض قراتیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں جن میں جو ہے نا غلفن بعض صحابہ کی قرات میں غلفن کا لفظ ہی ہے جیسے کتبن. اچھا اس کی کیا معنی ہے؟ غلاف اس کے معنی جو ہے نا برتن کے ہیں. مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے دل کو تشبیہ دے رہے ہیں کس کے ساتھ؟ برتن کے ساتھ. اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ علم کے غلاف اور برتن ہیں جو پہلے سے بھرے ہوئے ہیں. ان کو مزید کسی واضح و نصیحت کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں. تو یہ دو تفسیریں
وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل کس میں ہے؟ غلاف میں، پردے میں. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ان پر کوئی نصیحت جو ہے نا ان تک نہیں. مطلب یہ کہ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوگا، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوگا کہ مطلب ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے دل پر مطلب یہ کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل ہو گئے، اب مزید ان تک کوئی چیز نہیں پہنچے گی. مطلب کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے اس میں کیا ہے کہ غلف جمع ہے کس کی؟ غلاف کی. جیسے کتاب کی جمع کتبن، تو لام کو ساکن کیا گیا تخفیف کی غرض سے. مطلب کیا ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ علم کے برتن ہیں، اور غلاف ہیں جو بھرے ہوئے ہیں، پہلے سے ہی بھرے ہوئے ہیں، ان کو مزید کسی نئی بات کی ضرورت نہیں ہے. فقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یا ہمارے دل جو ہے نا وہ علم کے برتن ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بل کس کے لیے آتا ہے؟ اضراب کے لیے. اضراب کی کیا معنی؟ یعنی بل سے پہلے جو کلام ہو چکا نا اس سے اس کو پھیر کر اب بل کے ماں بعد جو چیز آ رہی ہے اس کی طرف منتقل کر دیں. تو مطلب کیا ہوگا ایسے کلام کا جہاں بل آ جائے؟ تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو ما قبل ہے نا، بل سے پہلے جو چیز بیان ہوگی وہ نہیں ہے، بلکہ اصل وہ چیز ہوگی جو اب بل کے ما بعد ہوگی. تو بل آتا ہے کس کے لیے؟ اضراب عن الکلام سابق، کلام کو پہلے کلام سے پھیر دینے کے لیے. اب جو بل کے ما بعد ہوگا وہ اصل مقصود کلام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہیں صرف بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دور اپنی رحمت سے دور کر دی. لعنت کے معنی کیا ہے؟ یعنی رحمت سے دور کر دینا، جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے. بل لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. پھر سوال یہ ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا پھر یہ لوگ تو کیا ہو گئے؟ یعنی یہ تو معذور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت سے ان کو دور کرنا، اس ایک لفظ میں جواب دیا جا رہا ہے بکفرہم، یعنی یہ بغیر کسی سبب کے نہیں ہے، تو یہ بات سببیت کے لیے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، ان کی نافرمانیوں کے سبب. یعنی مطلق رحمت سے دور نہیں کیا بلکہ ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں کیا گیا. مطلب کیا کہ ان کی نافرمانیاں اس کا کیا بنی ہے؟ نتیجہ بنی ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس کا سبب نافرمانیاں بنی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے کر آتے ہیں.